السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ پوسٹ لگاتی ہے میں نے، ہر پل جیو کا نشان بھی ہے، اور آفت اس ڈرامے کا نام ہے، اور قسط نمبر 66 ہے، 66۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کا آپ ریویو دینے لگا ہوں، غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے۔ شکریہ۔ یہ دونوں میاں بیوی ہے، اور یہ بیٹا اس کا جو پیدا ہوا وہ ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا مسکرا رہے ہیں، تھوڑا سا صبح جو ہے تھوڑا حیران سے دیکھ رہی۔ اچھا، اس کی کہانی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ یہ پوسٹ لگانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ریویو آپ کو صحیح معلوم ہو کہ اس ڈرامے میں کیا ہونے والا ہے اور بعد میں کیا ہوگا۔ تو سنیے، جب یہ لوگ بچے کو لے کر بیٹھتے ہیں تو وہ سامنے ان کی صبا کی ماں باپ آتے ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے یہ رونق ہمارے گھر بھیج دیں اور ہم کو بہت خوشی ہوگی۔ صبا کی ماں کہتی ہے، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہنستے ہیں جس طرح بھی مسکرا رہے ہیں۔ لیکن آخر میں جب یہ راضی ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا جو مسکرا رہا ہے کہ ہاں ہاں میں بچوں کے ساتھ میں بھی آؤں گا، مجھے بھی برداشت کرنا پڑے گا، تو اس کی صبا کی ماں کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، سر آنکھوں پہ، آپ ہماری جان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کا باپ اپنے مختار صاحب یوں کہنا چاہیے، مختار صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا خیال ہے، اصل میں ورثہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے بچے کی رونق لگی رہتی ہے، اور وہ تھوڑی طبیعت بھی اس کی ناساز ہے، تو ذرا اچھا لگے گا کہ یہ ساتھ میں اس کے اسپینڈ کرے، اور تھوڑے دن کے لیے بعد میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پوسٹ پون کرا دیتا ہے۔ تو وہ بیمار ہے، اور وہ بچوں کی وجہ سے اس کے، اور وہ یہ چاہتی نہیں ہے، صبا کہتی کہ اس کا تو سایہ بھی نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ آف نارمل ہو گئی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں اس کی ماں نظر آتی ہے، اس کے ذہن پہ سوار ہے، وہ ایک دم بیمار، وہ مریض ہے، وہ دوائیوں کا مریض نہیں ہے ایسے، تو وہ باتیں کرتی ہے، یہ کرتا ہے، تو بہت پریشانی اس کو ہوتی ہے صبا کو۔ وہ کسی طرح چاہتی نہیں کہ میرا بیٹا اس کی طرف چلا جائے۔ اب اس کو بھروسہ جو ہے اٹھ گیا، بہت بھروسہ کیا، بہت ہی پریشانی اٹھائی ہے، بہرحال وہ کینسل کرا دیتا ہے کہ جیسا کرتے ہیں بعد میں آپ لے جانا، مجھے امید ہے آپ میری بات مانیں گے، اب کون ہے جو نہیں مانے۔ وہ پھر کینسل ہو جاتا ہے، اس وقت کا یہ سین ہے، وہ حیران سے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا زہریلی مسکراہٹ سے کہتا ہے، مسکراہٹ جو ہے نا یہ بھی زہریلی ہوتی ہے، اور دیکھنے کا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ چیز ختم ہو گئی، اب شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ورثہ تنہا ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کو خیالوں میں آتی ہے، اور گھر والوں کے خلاف باتیں کرتی ہے، اور وہ توڑ پھوڑ کرتی ہے، اس کو مصروف رکھیں، ہاں مصروف رکھیں سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ اور گھر والے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، ان کا بھی اپنا کام ہوتا ہے، وہ آفس جاتے ہیں، اور وہ چاہتی نہیں ہے صبا بالکل کہ اس کا تھوڑا پرچھایا بھی لگے، وہ اتنی ڈری ہوئی ہے، اتنی خوف زدہ ہے۔ اس کے بعد ڈرامے کی قسط بڑھانے کی ترغیب آ گئی
کہ کس طرح بڑھائی جائے. تو اب ورثہ کی بیماری میں ٹوسٹ آ گیا. وہ ہسپتال میں جاتی بیمار ہوتی ہے تو بیمار ہے تو اس کے اوپر کی مخلوق کا سایہ ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اس کی نرس کہتی ہے وہاں جو اسپتال میں کام کرتی ہے. وہ پیسوں کی بھی لالچی ہے اور اس کو کہتی ہے نوکرانی ہوتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ دیکھیں یہ دوائیں مہنگی مہنگی خرچ کرتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں، یہ دوائیوں سے صحیح ہونے والی نہیں ہے. میں بتاتی ہوں، کسی کو بتانا نہیں. اس کو سایہ ہے، اس سایہ کا کہہ کے تو اپنا راستہ بھی نکالتی ہے پیسے بٹورنے کا کہ ایک عدد بابا کی ضرورت ہے، یہ اسے دوائیوں سے صحیح نہیں ہوگی. اور اس کے اسپتال کے نرس بولتی ہے ان کی نوکری کو تب میری نوکری کے بارے میں بتانا نہیں کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے. میرے پاس اس کا فون نمبر ہے، وہ جو بابا ہے لیکن بابا نہیں کہنا اس کو، تو دل میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فراڈیا کہنا. اچھا، وہ اس کو دیتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اس کے بعد بھابھی، ہاں تمہاری یہ بھابھی ہے، جاؤ اس کو مجھے میرے لیے بخشش تو دلوا دو، اتنا تمہارا کام کیا، فکر میں نے کم کر دی. اور وہ نوکرانی کیا کہتی ہے؟ آخر نوکرانی ہے نا، اس کا ذہن نوکرانی جیسا ہی ہوگا. وہ گئی اور فوراً اور اس کو بتایا تو نہیں، لیکن نوکری ختم ہونے کا بولتی ہے وہ، تو کہتی ٹھیک ہے میں دلا دوں گی، آپ بالکل بتانا نہیں. یہاں تو وہ اسٹوری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ کا جانا بھی بند ہو گیا. اب یہ جو ہے نا ورثہ کے حوالے یہ لوگ دونوں ہیں، مطلب اس کا بچہ بھی، تینوں ہیں جو یہ گھر میں رہیں گے کیونکہ ابھی جا رہا. تو اب آپ دیکھیے دوسری قسط میں کہ اب ورثہ کیا کرتی ہے. وہ واقعی حقیقت میں اس کو ایسا دماغی مرض پیدا ہو گیا یا کوئی اندرونی یہ اس کی چال ہے کہ یہ اس طرح کی کرتی. اس لیے اب آپ دوسری قسط میں دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے، کہ وہ بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، یا وہ واقعی محبت کرتی ہے یا واقعی بھول گئی ہے، وہ معلوم ہو جائے گا. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ اس کو کسی طرح بھی شادی وادی جو بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک توتلا قسم کا ہے وہ، جس کو اس نے جو ہے ویسے بہت آفس بھی دے دی، گاڑی بھی دے دی، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا بہت کچھ دے دیا ہے اور ہے بھی ٹھیک ٹھاک ہے. چلو تو اس سے شادی کرا دی جائے اور اس کے ساتھ شادی ہوگی تو ان کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا. بیمار ہے سیمار ہے جو بھی ہے، شوہر جانے مطلب روٹ جانے تو فوٹ جانے کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے. تو آپ کر دو تو وہ اپنے یہ بھی آرام سے رہیں گے اور بھی تسلی سے رہیں گے. اب یہ جب تک شادی نہیں ہوتی تو وہ تو یہاں بیمار ہے جو بھی ہے اس کو برداشت تو کرنا ہوگا. اور یہ جو بیچاری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے صبا، اس کے لیے تو بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے بہت پریشان ہے. ابھی سہیلی کا فون آیا، کاروبار میں اضافہ ہے اور یہ ہے، اس کی ترقی کرنا ہے، آپ جلدی آئیے، دوسرا وہ آ گیا ہے، فلانا آ گیا، بتا رہی ہے فون پہ اس کو. کہ یہ کیسے کہے گی؟ بڑی پریشان ہے. بولے مجھے وقت دو. تو ظاہر بات ہے بیٹے کو چھوڑ کے جانا ہوگا نا، اگر جائیں گے تو ساتھ تو نہیں لے جائے گی نا. تو اس کو وہی فکر ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر تو ہر چیز آدمی کر سکتا. سمجھ آئی؟ اس لیے آپ دوسری قسم دیکھیے کہ وہ اپنا کام چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی. وہ جو بابا کی بات ہو رہی ہے، بابا بھی آئے گا، دھواں مرچی مسالہ جو بھی تن کا جلا کے دھواں جلائے گا، ایسا بابا ہے یا کوئی اور ہے، اس کی کہانی پتہ لگے گی. لیکن تھوڑی سی کہانی اور 2-3 قسط بڑھ گئی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس لیے کہ مجھے تو بھائی ریویو کرنا ہے اور میں بھی اپنا ہی فائدہ دیکھ رہا ہوں. ریویو کروں گا، ویوز بڑھیں گے، میرا چینل گرو ہوگا. ابھی تک ماشاء اللہ 800 کیسٹیں ڈال چکا ہوں، 800، لیکن ابھی تک یوٹیوب جو ہے ٹچ سے مس نہیں ہو رہا. بہرحال یہ کہنا نہیں چاہیے
لیکن کہنے کی بات ہے یہ، اور انشاءاللہ رب تو اوپر ہے نا، کبھی نہ کبھی ہماری سنی لے گا، نہیں سنے گا تو ہم تو آپ کی محبت میں بولتے رہیں، کیونکہ ہمیں بھی کوئی آدمی چاہیے نا، ریٹائر آدمی کو بھی تو کوئی آدمی چاہیے نا۔ بس آپ لوگ میرے دوست، میرے عزیز، میرے ہم وقت میں جو بھی آپ ہیں۔ اچھا تو چلیں، بہت زیادہ لمبی ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب چلیں، کیلیفورنیا، کانکر، امریکہ، USA، ہیو اے نائس ڈے۔ اور یہاں ایک اور خبر، بارشیں دبا دب ہو رہی ہے کانکر کے اندر، کل رات کو بھی ساری رات ہوئی ہے، موسم بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ چلیں، ریو کے ساتھ آپ سے تعارف کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔